بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرا عزیزو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں انسانوں کو جو پیدا فرمایا، کوئی اونچا ہے کوئی نیچا ہے، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، کوئی خوبصورت ہے کوئی بدشکل ہے، کوئی لمبا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی موٹا ہے کوئی پتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا قدرت دکھاتے ہیں، اور ایسی بھی کئی جاندار مخلوقات ہیں کہ وہ ایک جیسے ہیں، کوے ایک جیسے ہیں، کئی ایسے ہیں جو کوئی اس کو پہچان نہیں سکتے کہ ان کا نر کون سا ہے، ان کا مادہ کون سا ہے، یہ کس طرح اس کی پہچان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب یہ مخلوقات کو، انسانوں کو پیدا فرمایا تو اس میں اونچ نیچ یہ بھی قدرت کی نشانی ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہوتے، سب مالدار ہوتے یا سب غریب ہوتے، یہ دنیا ایک دن بھی نہیں چل سکتی۔ مالدار غریب کے لیے محتاج ہے، اس کے لیے کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور غریب جو ہے وہ مالدار کا محتاج ہے، اس سے اس کا پیسے لیتے ہیں، اس سے مزدوری لیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ نظام ایک دن بھی نہیں چلتا۔ مگر ان میں جو مالدار بن گئے وہ فخر تکبر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ نے ہم پر کوئی خصوصی انعام و اکرام کیا ہے، یا اللہ کے ہم پیارے ہیں، یا اللہ کے ہم نزدیک ہیں، یا اللہ کا ہم سے محبت ہے، اگرچہ ایسا نہیں۔ اور جو غریب ہے، غربا ہے، مساکین ہے، وہ شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں، اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ آپ نے مجھے ایسے بنایا، ایسے بنایا، ایسے بنایا، اور ایسے ایسے کفری الفاظ وہ بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں جو ہے مالدار اور غریب، یہ دونوں امتحان میں ہیں۔ مالدار کا امتحان یہ ہے کہ وہ اس کو مال دیا گیا ہے، وہ اس کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اچھا استعمال کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، لوگوں سے ہمدردی کرتا ہے، لوگوں غریبوں پر خرچ کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا۔ اور جو غریب ہے وہ آزمائش میں ہے کہ وہ اس غربت میں وہ شکایتیں نہیں کرتا، وہ شور نہیں کرتا، واویلا نہیں کرتا، چوری نہیں کرتا، چکاری نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، ڈاکے نہیں مارتا، راستوں کو نہیں لوٹتے۔ یہ بھی آزمائش ہے۔ جو آزمائش میں خواہ وہ مالدار ہے خواہ وہ غریب ہے، اگر وہ اس میں پورا اترا وہ کامیاب ہے۔ اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں 1,24,000 کم و بیش، ان میں زیادہ جو تھے وہ نادار تھے، مسکین تھے، غربا تھے، ماں سوائے 3 کے۔ اور ایک داؤد علیہ السلام، اللہ نے اس کو نبی اور پھر بادشاہ بنایا، اور پھر اس کا بیٹا سلیمان علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام۔ یہ بہت آزمائشوں میں سے گزرے، مگر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہی دی، اور اس بادشاہی میں بھی وہ کامیاب رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دنیا کو دکھا رہے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بادشاہی میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باقی سارے مساکین تھے۔ تو اس طرح صحابہ کرام میں بھی میجارٹی جو تھی وہ غربا مساکین تھے، تنگ دست تھے، کیونکہ انہوں نے اپنا وطن چھوڑا تھا، مہاجر تھے۔ اور وہاں جو انصار ان کے مددگار تھے وہ بھی غریب تھے، زمینداری کرتے تھے، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان میں بھی لوگوں کو پیدا فرمایا۔ مہاجرین میں سے 2 آدمی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا۔ مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا دل بھی دیا تھا۔ وہ اتنے سخی تھے کہ اس کو کوئی انتہا نہیں تھی، تاکہ کوئی، یہ ہماری تربیت کے لیے تھے، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے
کہ بھئی یہ صرف غریب جو ہے یہاں غریب ہوں گے تو وہاں کامیاب ہوں گے، مالدار بھی وہاں کامیاب ہوں گے اگر وہ اللہ کو راضی کر کے اس دنیا سے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حدیث کا مفہوم ہے کہ روز محشر کے دن پر اللہ تعالیٰ یہ غریبوں کے سامنے ایسے ملامت ہوگا جیسے دنیا میں کسی آدمی دوسرے کے سامنے ملامت ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قسم کہیں گے غرباء کے سامنے کہ میں آپ کو ذلیل نہیں سمجھ رہا تھا، مگر یہ اللہ کا قدرت اور مشیت تھی، اور اس مشیت میں آپ لوگوں کی آج جو ہے بہت بڑی اونچی قدر ہے، اور آج آپ جو ہے آپ کے پاس اتنا بڑی دولت ہے کہ وہ کس کے پاس نہیں۔ ہر آدمی محتاج ہے مگر تم محتاج نہیں، تمہاری محتاجی دنیا میں ختم ہو گئی اگر تم اللہ کو راضی کر کے آئے ہو۔ تو جاؤ، صفوں کے صفیں کھڑے ہوں گی کہ ان جہنمیوں کے صفوں میں گھسو، اور جس نے بھی اللہ کی رضا کے لیے یعنی میری رضا کے لیے آپ لوگوں کو ایک گھونٹ پانی پلایا ہو، ایک جوڑا کپڑے دیے ہو، ایک وقت کا کھانا کھلایا ہو، تو جاؤ، آج تمہیں آزادی ہے، اور ان کو ہاتھ سے پکڑ پکڑ کر جنت میں لے جاؤ۔ اتنا اونچا مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ مساکین اور امت کے غرباء کا ہو سکتا ہے۔ تو وہ جب جائیں گے تو وہ لوگ جس نے ان کے ساتھ مدد کی ہوگی اس کو اشارہ کریں گے، آواز اے فلانا، میں ہوں، میں نے آپ کو پانی پلایا تھا، میں ہوں، میں نے آپ کی یہ مدد کی تھی، میں ہوں، میں آپ نے یہ کیا تھا، آوازیں دے دے کر، اور یہ جائے گا ایک ایک پکڑ کر کے وہ جنت میں داخل کرائے گا۔ کتنا اونچا مقام ہے، ایسے مقام کس کا ہو سکتا ہے؟ شکوے نہ کرو، شکایت نہ کرو۔ شکوے اور شکایت اللہ کی تقدیر جو ہے، اللہ نے جو تقدیر لکھا ہے، جو قسمت لکھی ہے، بس اس پہ صبر کرو۔ تقدیر بنانے والا اللہ، اگر آپ شکوہ کریں گے تو اللہ پر شکایت ہے، اور اللہ شکایت سے مبرہ ہے، وہ کس کی شکایت نہیں سنتا، وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے جو اللہ جو چاہتا ہے۔ تو تقدیر پہ اعتراض ہوتا ہے، اس لیے بچیں، استغفار کرتے رہیں۔ اور یہ امت کے غرباء جو ہے یہ بہت اونچے درجے کے، مگر بدقسمتی دنیا میں یہ ہے، آپ ان کی نظر دوڑائیں، ہم خود دیکھتے ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی ان پر رحم کیا ہے۔ غریب کے پاس تو سب کچھ ان کو معاف کیا گیا ہے، غریب پر زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں، فطرانہ نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، قربانی، عید کی قربانی نہیں، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو اس پر نہیں، وہ معاف ہے۔ حج نہیں، زکوٰۃ اور عمرہ نہیں، کئی چیزیں ہیں جو اس پہ معاف ہے۔ بس دو چیزیں رہتی ہیں، ایک نماز ہے جو بدنی عبادت ہے، اور ایک روزہ ہے جو بدنی عبادت ہے، وہ بھی سال میں ایک دفعہ۔ مگر آپ دیکھیں جتنے بھی غریب ہیں ان دونوں کاموں میں وہ بہت سستے۔ اللہ نے تو اس پہ یہاں دنیا میں بھی رحم کیا۔ مالدار ہے اس پہ زکوٰۃ ہے، نہیں دیتا، گناہ گار ہے۔ مالدار ہے اس پر حج فرض ہے، نہیں جاتا، گناہ گار ہے۔ اس پر قربانی واجب ہے، نہیں کرتا، گناہ گار ہے۔ صدقہ فطر جس کو ہم سرسایہ کہتے ہیں وہ نہیں دیتا، گناہ گار ہے۔ صدقہ خیرات نہیں کرتا، گناہ گار ہے۔ کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتا، گناہ گار ہے۔ تو غریبوں کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ بہت آسان ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بہت بڑا مقام ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی غریب آدمی شکوہ شکایت نہ کرے، دل سے یہ آواز نہ نکالے، زبان سے بھی نہ نکالے، بلکہ ہر حال میں مومن کا دو حالتوں میں ہوگا۔ اگر اس کو خوشی ملے
تو اللہ کا شکر ادا کریں، بہت بہت شکر، عمل سے بھی، دل سے اور زبان سے۔ کسی وقت بھی یہ اللہ کی نعمتیں چھن سکتی ہیں۔ کئی لوگ آپ دیکھیں مالدار، خوش صحت مند، اور پھر برا حال۔ اب اگر غربت آئے تو صبر کریں، چیخے اور ایسے ایسے الفاظ نہ کہے جو کفر والی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کی مشیت ہے۔ جس طرح اللہ چاہتا ہے، اللہ نے اس کو دنیا کو بنایا اور امتحان گاہ ہے۔ اگر سب کو اللہ پاس کر سکتا ہے، پھر امتحان کا مقصد کیا؟ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔ بس بھائی اللہ ہمیں سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔